السلام علیکم ناظرین، تھرڈ امپائر کے ساتھ ادریس ملک حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہاکی پر۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور پچھلے چند سالوں سے ہاکی جو ہے وہ ہر گزرتے ٹورنامنٹ کے بعد پہلے سے زیادہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اولمپکس میں جانے سے پہلے ہماری پاکستانی ٹیم سے اتنی زیادہ توقعات تو وابستہ نہیں تھی، مگر امید کی جا رہی تھی کہ پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی۔ نو ڈاؤٹ پاکستان نے اچھی پرفارمنس دکھائی بھی، مگر کمزور ٹیموں کے خلاف۔ جیسے ہی پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ آیا، پاکستان کی ٹیم کو آسٹریلیا نے ناکو چنے چبوا دیے۔ پاکستان کی ٹیم جب لندن اولمپک کھیلنے کے لیے گئی تو اس وقت انٹرنیشنل رینکنگ میں جو IHF کی رینکنگ ہے اس میں پاکستان کی رینکنگ 7 نمبر تھی، لیکن جیسے ہی یہ ٹورنامنٹ ختم ہوا، نئی رینکنگ جاری ہوئی، پاکستان اس وقت 9ویں نمبر پہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ لندن اولمپکس میں پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو پاکستانی ہاکی ٹیم کے کوچ ہیں، موجودہ کوچ اختر رسول صاحب، انہوں نے ہمیں لندن سے کنفرم کیا کہ پاکستان ہاکی ٹیم کو آئندہ چیمپئنز ٹرافی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ اچھی اچیومنٹ ہے پاکستان ہاکی ٹیم کی کہ ایک دفعہ پھر ہم چیمپئن ٹرافی کھیلیں گے۔ اگر پاکستان ہاکی ٹیم کی لندن اولمپکس میں پرفارمنس کو دیکھا جائے تو پاکستان ہاکی ٹیم ایشین چیمپئن کے طور پر تو ضرور سامنے آیا ہے، مگر ورلڈ چیمپئنز جو پہلے سے ڈفرینسز ہمارے چل رہے تھے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایشین سٹائل کی جو ہاکی ہے اس میں پاکستان کی ہاکی ضرور ڈومینیٹ کرتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم یورپین ہاکی کی طرف جاتے ہیں تو یورپین سٹائل جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے لیے ڈومینیشن میں نہیں رہا، اور پاکستانی ہاکی ٹیم، پاکستانی ہاکی کھلاڑیوں خاص کر موجودہ جو ہیں ان کے لیے خاصی پریشانی کا سامنا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش تھی کہ ہم ایک ایسے لیجنڈ سے بات کریں، ایک ایسے پرسنالٹی کو مدعو کریں جو ہاکی کی ابجد سے مکمل طور پہ واقف ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہاکی کی ایک ایک چیز کا پتہ ہو، اس نے خود بھی ہاکی کھیلی ہو۔ تو آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو اپنے ساتھ جو ہے دعوت دی ہے، جنہوں نے ہمیں وقت بھی دیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے 11 سال فیلڈ ہاکی میں گزارے۔ وہ 11 سال ان کی ہاکی جو ہے میدان میں گول اگلتی رہی، 100 سے زائد گول انہوں نے سکور کیے، اور انہوں نے دنیا کی تمام قسم کے جتنی بھی ہاکی کے ورلڈ کلاس ایونٹس ہیں، جن میں ورلڈ کپ ہے، چیمپئن ٹرافی ہے، اور سب سے بڑی بات 1984 کا لاس اینجلس کا اولمپکس، جس میں ان کی ہاکی سے کنورٹ ہونے والے گول کی وجہ سے پاکستان جو ہے گولڈ میڈل کا سہرا اپنے سر سجانے میں کامیاب ہوا۔ جی بالکل، ان ساری چیزوں کے تعارف کے جو بالکل محتاج نہیں ہے، پاکستان میں پرائڈ آف پرفارمنس ان کو دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور جونیئر صاحب۔ سر السلام علیکم اور بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، ہم آپ سے بات کریں گے آج پاکستان کی جو موجودہ ہاکی ہے اس کے بارے میں، کہ آخر پاکستان کی ہاکی جو ہے پچھلے 20 سالوں میں تنزلی کی طرف کیوں جا رہی ہے۔ آپ بینگ این ایکسپرٹ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں گے کہ لندن اولمپکس میں جو پاکستان ہاکی ٹیم کی کارکردگی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو پچھلا 20 سال کا جو کیریئر ہے وہ بڑا گنونا ہے، اور اس کی وجوہات جو ہیں لامحدود ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو جو لندن اولمپک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ لندن اولمپکس میں جانے سے پہلے پاکستان ہاکی ٹیم کے جو مینجمنٹ ہے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ پاکستان ایک نئی امید کے ساتھ اولمپک گیم کھیلنے کے لیے جا رہا ہے اور اچھی پرفارم کرے گا، اور جو قوم ہے ان سے وہ پوری لطف اندوز ہوگی۔ لیکن میں نے اولمپک میں جانے سے پہلے چند ٹیلی ویژن جو چینلز ہیں اس کے اوپر میں نے اپنی تحفظات کا میں نے اظہار کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ہاکی ٹیم اگر اپنی 7ویں پوزیشن سسٹین کر جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اور یہ میں نے جانے سے پہلے نہیں کہا، یہ میں نے پاکستان کی وہ ٹیم جب ایشین گیم جیت کر آئی تھی 2010 میں، تو اس کے فوراً بعد میں نے ایک پریس کانفرنس میں، اور عطر شاہ صاحب جو ایک ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے ایک پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ ایشین گیم میں جو سینئر کھلاڑیوں نے جو پرفارم کیا ہے وہ واقعی کمانڈیبل ہے، اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کام ہے، لیکن وہ حد تھی ایشین گیم تک۔ اب اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹارگٹ تھا وہ تھا 2012 کا اولمپک گیم، جس کے اوپر میں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ایک سجیشن دی تھی
کہ جو موجودہ ٹیم ہے اس میں سے 6-7 کھلاڑی جو ہیں سینئر، یہ اولمپک گیم کے لیے آپ کو کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کے لیے نہ ہی آپ کو میسر ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے نا ابھی سے آپ کر لیں. انفارچونیٹلی انہوں نے میری اس بات کو بالکل اگنور کر دیا، اور اولمپک میں جانے سے پہلے تک ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی جو 16 رکنی ٹیم ہوگی وہ کون سی ہوگی. جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں یا جب آپ اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں تو پھر امید کی جو کرنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ٹیم نے کھیلا ہے لندن اولمپکس میں، پاکستان میں کھیلا، جو ناقص کارکردگی ہوئی ہے، جو ٹیم اتنا اچھا نہیں اوپر گئی جہاں تک پاکستان کو جانا چاہیے تھا، نہیں جا سکا، سینئر پلیئرز اس کے ذمہ دار ہیں؟ آپ کے خیال میں سینئر پلیئرز کو نہیں ساتھ ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے نا، میں نے بڑا کیٹیگریکلی پاکستان کی عوام کو اولمپک سے پہلے باور کرا دیا تھا کہ پاکستان کی موجودہ ہاکی ٹیم سے کوئی اچھی امیدیں وابستہ ہیں جو رکھی ہوئی ہیں نا وہ نہ رکھیں. یہ آپ کو وہ رزلٹ نہیں دیں گے جو آپ کے ذہن میں جو ایکسپیکٹیشن تھی. ماضی کے جو دور دیکھے نا، اس وقت ان لوگوں کے ذہن میں جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے اوپر وہ ٹیم جو ہے پورا اترتی تھی. لیکن اس کے بارے میں تو میں نے جانے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، چونکہ میں بینگ ایز ایکسپرٹ ہاکی میں جو میرا نالج ہے، میں نے سامنے اپنی ٹیم کو دیکھا تھا، تو دیکھنے کے بعد میں نے اپنی جو رائے وہ دے دی تھی، اور میری رائے الحمدللہ وہ 100% پرفیکٹ وہ نکلی ہے. اچھا سر، یہ تو بات آپ کی درست ہوگی، ٹھیک ہے. پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے اس وقت موجودہ جو ہے صورتحال ہی ایسی ہے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم ٹھیک نہیں تھی. ایکسپیکٹیشنز کے مطابق وہ کھیلی، ایکسپیکٹیشنز کے مطابق یہ، چونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہی یہ تھی کہ پاکستان ہاکی ٹیم اتنا ہی کھیلے گی، اتنا ہی کھیل پائی. اب فیڈریشن جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینئر کھلاڑی سارے کے سارے نکال دیے جائیں اور نئے پول کو شامل کیا جائے؟ یہ چیز تو میں نے 2 سال پہلے کہی تھی. میں نے 2 سال پہلے بولا تھا کہ یہ جو سینئر کھلاڑی ہیں ان کو آپ ابھی سے ریپلیس کر دیں تو آپ کے لیے بڑا سود مند ثابت ہوگا. ینگسٹر لیں گے، ان کو 2 سال کی گرومنگ دیں گے، اور یہ موجودہ جو اولمپک گزرا ہے اس میں اگر وہ ینگسٹر لڑکے بیچ میں ہوتے تو میں آپ کو بڑے وثوق اور کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا رزلٹ یہ نہ ہوتا جو ابھی آپ کا آیا ہے. اچھا سر، آپ نے کہا کہ ینگسٹرز آئیں سارے کے سارے ہاکی ٹیم میں، پلیئرز تو سارے ینگسٹرز آ جائیں، تو کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو کوچز ہیں، خواجہ جنید اور ہیڈ کوچ اختر رسول صاحب، کیا ان کو بھی ریپلیس کرنا چاہیے، کوئی اور ایکسپرٹ کوچز لینے چاہیے، یا یہی ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، میری بات سنیں، یہ اختر بھی میرا محسن ہے، جنید بھی چھوٹا برخودار ہے ہمارا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ 8 سال نکال لیں یا 10 سال نکال لیں نا، تو ہاکی یہ چند لوگوں کے پاس تھی. اس میں باجوہ بھی ہے، اختر رسول بھی ہے، اور جنید بھی ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. رانا مجاہد جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے پیچھے جو ان کے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے آپ 2004 کا اولمپک گیم دیکھ لیں، انہی لوگوں کے ہاتھوں میں تھا. 2008 کی اولمپک گیم بھی انہی کے ہاتھوں میں تھی، 2012 کی اولمپک گیم بھی انہی کے ہاتھوں میں رہی ہے. تو اب آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ اب یہ کیا رزلٹ دے سکیں گے جب یہ لوگ پچھلے 12 سال سے آپ کو کچھ دے ہی نہیں سکے؟ تو پھر آپ ان سے یہ درخواست نہیں کریں گے، التجا نہیں کریں گے کہ خدا کے لیے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر، پاکستان کی ہاکی کے اوپر رحم کریں؟ ان کو خود ہی کنارہ کشی کر لینی چاہیے. اچھا، یہ تو میں سمجھ گیا، مینجمنٹ کی حد تک آپ کا سٹانس بڑا کلیئر ہو گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. بالکل، ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اچھا، میں جو چونکہ آپ لیجنڈ ہیں، آپ نے ماشاءاللہ 11 سال لگاتار ہاکی کھیلی ہے، میڈلز کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو آپ نے ساری اچیومنٹس لی ہیں. وہ کھلاڑیوں میں وہ جو پیشن ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پیشن ہمارے نئے کھلاڑیوں میں کیوں نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں ان کے اوپر جو فقدان دیکھ رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ایک ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ نہیں ہے ہاکی کے ساتھ. جب تک آپ کی پرسنل کمٹمنٹ نہیں ہوگی آپ وہ رزلٹ دے نہیں سکیں گے، نہ اچیو کر سکیں گے. آپ کوئی چیز دیکھ لیں، جب تک آپ اپنے کھلاڑیوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ اختر رسول جیسا سینئر بندہ، اس کو یہ پتہ بھی تھا، میں نے اس کے ساتھ جو میری لاسٹ ڈسکشن ہوئی تھی، اس کو میں نے کہا تھا کہ تجھے اور مجھے اس ہاکی ٹیم کی پوری ورتھ کا پتہ ہے. صحیح. لیکن ان سے یہ ایک دفعہ کہیں کہ جی کہ یہ اگریسو اور اٹیکنگ ہاکی کھیلیں. صحیح. کیونکہ انہوں نے یہ بھی بات نہیں مانی، انہوں نے سٹارٹ یہ ڈیفینسو لیا،
جب آپ ڈیفینسو کھیلتے ہیں تو آپ کا جو اٹیکنگ ہاکی کا جو رول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کی جو امید کی کرن ہوتی ہے جیتنے کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو فقدان ہے نا بہت بڑا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس بیسک ہاکی کا کسی کو نہیں پتا. نہ تو یہ پوری کی پوری ٹیم لے لیں میری اپنی ویژن کے مطابق، میری اپنی سوچ کے مطابق، میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ ان کے پاس لامحدود جو فقدان ہے نا وہ ہے ہاکی کی، بیسک ہاکی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بیسک ہاکی کی امپرومنٹ کے لیے آپ بھی اولمپئن ہیں، آپ کے کافی سارے ساتھی ہیں، سارے کے سارے آپ نے مل کے مطلب ایک پول ہے آپ کے پاس، پلیئرز کے پول کو پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ فیڈریشن ہے یہ تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی، ذہنی طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. اس لیے نہیں کر رہی کہ یہ جو موجودہ فیڈریشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کا جو ویژن ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، جو میں نے 12 سال کا ویژن آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ان کا ویژن یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ انہوں نے ایک بڑا ایک عجیب قسم کا ایک سینیریو بنایا ہوا جی کہ FIH کے نامینیٹڈ کوچ جو ہیں یہ پاکستان ہاکی کے ساتھ جتنے بھی FIH کے کوچ لگے سارے کے سارے فیل ہو چکے ہیں. گورا لگایا، گورا بھی فیل ہو کے چلا گیا، باہر چھوڑ کے چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک انہوں نے ایک جیل یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، جیسے الخیر یونیورسٹی ہے جس کو سپریم کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے، اس طرح کی یہ FIH میں بھی ایک جیل یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر یہ لوگ ڈالتے ہیں اور من مانی سے اپنے پسندیدہ بندوں کو جیلین ڈگری دے کے FIH کے کوچ بنا دیے جاتے ہیں. ویئرز کہ ان کا جو ویژن ہے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، ان کی وہ جو اسکل ہے وہ اتنی فاسٹ نہیں ہے. نہیں ایک چیز تو ہے نا سر، دیکھیں ایک